مراقبہ جو ہے ایک بہت ہی مفید چیز ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی توجہ جو ہے مکمل طور پر اللہ کی طرف رکھنی پڑتی ہے. آپ سمجھیں کہ یہ ایک پریکٹس ہے. تمام توجہوں سے ہٹ کر وہ تبدل رہی تبدیلا. ایک پہلی تنہائی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی خاموش جگہ میں بیٹھ جائے. رات کا پہر ہو یا ایسی جگہ ہو, اس کو تبدل رہی تبدیلا کرے. پھر اس کے بعد مزید ایک تنہائی یہ ہوتی ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ اللہ کو ذکر کرے. اس کے بعد پھر تنہائی بڑھتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ پھر دل میں اللہ کو یاد کرے. یہ اصل تنہائی ہے. اس کے بعد تنہائی بڑھتی ہے کہ کوئی بھی خیال دل میں نہ جمے سوائے اس کی ذات کے. تو یہ جو چیز حاصل ہو جائے انسان کو محنت سے حاصل ہوتی ہے. اس کا طریقہ بزرگان دین نے فرمایا کہ سب سے پہلے کسی اللہ والے کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر اس مراقبے کو حاصل کرے. صحبت بڑی زبردست چیز. شیخ کی صحبت بھی ہو اور اس کے بعد محنت بھی ہو. محنت کس کو کہتے ہیں؟ محنت اس میں یہ ہے کہ جیسے شیخ آپ کو ترتیب دے آپ کے معاملات کا, اس کو اسی طرح ادا کر دیں, وہ محنت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر شیخ نے اس کے علاج پر یہ کہہ دیا کہ آپ 1000 اسم ذات کی تسبیح کریں. بس وہ 1000 کی تسبیح کرنا اس کے لیے محنت ہے. اب وہ 10,000 نہیں کرے گا, 1,00,000 نہیں کرے گا, بلکہ وہ 1000 ہی اس کے لیے جو ہے وہ محنت بن جاتی ہے. اس میں ایک کام اس نے کرنا ہوگا جو محنت کو اختیار کرے. وہ کیا ہے کہ استقامت سے اس 1000 کو کرنا ہوگا. جو پھر اس نے بتایا اس کو باقاعدگی سے کرے. اس کا نام محنت ہے. الحمدللہ اس پر اللہ نے کہا وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا. تو اس طریقے سے محنت کرے گا تو اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ معرفت کے دروازے میں تیرے کھول دوں گا. سارے نہیں, قرآن نہیں وعدہ فرمایا. یہ ہے مراقبہ. اچھا, پابندی کا بھی سن لیں بات. پابندی بھی ایسے ہے کہ اگر کبھی انسان نہ آ سکے, نہ ہو جائے ایک آدھ دن کا, یا بیچ میں کوئی دشواری ہو جائے یا بیچ میں نفس آ جائے اور پھر آنا شروع ہو جائے, تو یہ بھی بزرگان دین کہتے ہیں یہ بھی پابندی ہے. اس کو پابندی سمجھے. نفس نے اس کو پکڑا جھگڑا, پھر وہ آ گیا دوبارہ, پھر آگے بیٹھنا شروع ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو نفس نے پکڑا, پھر ایک آدھ دن کے لیے غائب ہو, پھر آ گیا. تو اس کو بھی بزرگان دین کہتے ہیں یہ بھی خالی نہیں ہے, یہ بھی پابندی میں داخل ہو جاتا ہے.